شدید سمندری طوفان باوی نے مشرقی ایشیا میں بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی ہے، جس کے باعث جنوبی فلپائن کے جزیرے منڈاناؤ میں لینڈ سلائیڈنگ کے مختلف واقعات میں کم از کم 15 افراد ہلاک اور 6 لاپتہ ہو گئے ہیں۔ طوفان کے نتیجے میں جاپان کے جنوبی جزائر اور تائیوان میں تیز ہواؤں اور موسلا دھار بارشوں سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ جاپان میں 345 پروازیں منسوخ، فیری سروس معطل اور 24,000 سے زائد گھروں کی بجلی منقطع ہو چکی ہے، جبکہ اوکیناوا میں 198 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چلنے کی پیشگوئی ہے۔ دوسری جانب تائیوان میں ہائی الرٹ جاری کرتے ہوئے 14,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے اور 1200 کے قریب ملکی و بین الاقوامی پروازیں منسوخ کر کے دفاتر اور تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں۔ طوفان کا اگلا رخ چین کے شہر وینزو کی طرف ہے، جہاں حکام نے سیلاب کے خطرے کے پیش نظر ہنگامی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ حکومت بلوچستان نے صوبے میں بڑے پیمانے پر انتظامی رد و بدل کرتے ہوئے لسبیلا ڈویژن کے باضابطہ قیام کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق اس نئے ڈویژن میں لسبیلا، ہب اور اواران کے ضلع شامل ہوں گے، جبکہ لسبیلا ڈویژن کا صوبائی ہیڈ کوارٹر اوتھل میں قائم کیا گیا ہے۔ اس انتظامی تبدیلی کے تحت خضدار کی سب تحصیل سارونا کی حدود میں بھی رد و بدل کیا گیا ہے، جس کی 2 یونین کونسلوں کو الگ کر کے 2 مختلف اضلاع کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک یونین کونسل کو ضلع لسبیلا جبکہ دوسری یونین کونسل کو ضلع ہب میں شامل کر دیا گیا ہے۔ امریکہ نے ایران کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں، جس کے تحت سپریم لیڈر مجتبی خامنہ ای کے مبینہ مالی معاون علی انصاری سمیت 13 افراد اور متعدد اداروں کو بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق امریکہ نے دبئی میں مقیم ایرانی بینکرز اور بزنس مین علی انصاری پر پاسترانہ انقلاب اور ایرانی حکومتی شخصیات کو مالی معاونت فراہم کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ کی جانب سے بلیک لسٹ کیے گئے اداروں میں ایران کے 3 ایکسچینج ہاؤسز اور کئی فرنٹ کمپنیاں بھی شامل ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ان پابندیوں کا مقصد ایرانی قیادت کی عالمی مالیاتی نظام تک رسائی کو محدود کرنا اور ان کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذرائع کو مکمل طور پر منقطع کرنا ہے۔ بلوچستان میں مانگی ڈیم پولیس اسٹیشن پر دہشت گرد حملے کے بعد پاک فوج، ایف سی اور پولیس کا فتنۃ الخوارج کے خلاف مشترکہ آپریشن شعبان کامیابی سے جاری ہے، جس کے دوران تازہ کارروائیوں میں زمینی اور ہوائی ایکشنز کے ذریعے مزید 9 خوارج ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن شعبان میں ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد اب 52 ہو گئی ہے، جبکہ 5 جولائی سے اب تک مختلف کارروائیوں میں مجموعی طور پر 88 خوارج مارے جا چکے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا عزم ہے کہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ آپریشن جاری رہے گا۔ دوسری جانب صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے آپریشن شعبان کی شاندار کامیابی پر سیکیورٹی فورسز کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ کراچی کے علاقے خواجہ اجمیر نگری کی رہائشی 28 سالہ خاتون کتے کے کاٹنے سے پیدا ہونے والے ہولناک مرض ریبیز کے سبب انتقال کر گئی۔ اہل خانہ کے مطابق خاتون کو 1.5 ماہ قبل ایک کتے نے کاٹا تھا، تاہم اسپتال حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے بروقت ریبیز سے بچاؤ کا لازمی ویکسین نہیں لگوائی تھی۔ محکمہ صحت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اس افسوسناک واقعے کے بعد رواں سال صوبہ سندھ میں ریبیز کے باعث جاں بحق ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 17 تک پہنچ گئی ہے، جو کہ صوبے میں آوارہ کتوں کے بڑھتے ہوئے خطرات اور عوامی آگاہی کی شدید کمی کو ظاہر کرتی ہے۔ مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کا باعث امریکی بحریہ نے ایران کے قریب خلیج عمان میں اپنے 2 طاقتور طیارہ بردار بحری جہاز USS ابراہم لنکن اور USS جارج H.W. بش تعینات کر دیے ہیں، جس کا مقصد آبنائے ہرمز کے اطراف سیکیورٹی سخت کرنا اور تہران پر دباؤ بڑھانا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے خطے میں اپنے 20 سے زائد جنگی جہاز متحرک کر رکھے ہیں۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب دونوں ممالک کے درمیان عارضی جنگ بندی ختم ہونے کے بعد امریکہ نے ایران پر 3 آئل ٹینکروں پر حملوں کا الزام لگا کر فضائی کارروائیاں کی، جس کے جواب میں ایران نے امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ صدارتی انتخابی سال میں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کو قابو رکھنے کے لیے آبنائے ہرمز کا کنٹرول صدر ٹرمپ کے لیے سیاسی طور پر بھی انتہائی اہم بن چکا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے امریکہ کی جانب سے ایران کے قریب 2 طیارہ بردار بحری جہازوں کی تعیناتی اور بڑھتی ہوئی کشیدگی پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی مسلح افواج دشمن کی ہر نقل و حرکت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری ایک بیان میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ ملک کے ساحلوں، جزیروں، سرحدوں اور دیگر تمام حساس مقامات پر ایران کے بہادر محافظ مسلسل نگرانی کر رہے ہیں۔ اسماعیل بقائی نے مزید کہا کہ ایرانی مسلح افواج مکمل
مکمل طور پر چوکس ہیں اور اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے ملک کی سلامتی اور عوام کا تحفظ یقینی بنا رہی ہیں، جبکہ پوری ایرانی قوم وطن کے دفاع میں اپنی افواج کے ثابت قدمی اور قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔